अस्पताल के बाहर टैक्सी लेकर खड़ा था जब एक औरत अपना बच्चा लेकर टैक्सी में बैठी और बोली, नाला स्टॉप जाना है। हम रास्ते में थे जब इसने एक होटल पर गाड़ी रोकने को कहा। वो बच्चे को टैक्सी में छोड़कर खाना लेने चली गई, पर 1 घंटे बाद भी वापस ना आई। जब मैं उसे ढूंढने गया तो मालूम हुआ वो औरत बच्चा छोड़कर भाग गई है। मैं मजबूरन बच्चे को घर लाया और बीवी के हवाले किया। बीवी ने यूं ही बच्चे की चादर खोली, चीख पड़ी। जान तो मेरी भी निकलने लगी थी जब ने डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो बच जाएगा ना। मैंने बड़ी आस और उम्मीद से नजरें डॉक्टर के चेहरे पर जमाई। अल्लाह बेहतर करेगा, आप दुआ करें, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। डॉक्टर मुझे तसल्ली देता कमरे में गायब हो गया। मैं ढीले कदमों से तस्बीह पढ़ती अपनी बीवी के पास जा बैठ गया। क्या कहा डॉक्टर ने? वो फौरन ही बड़ी उम्मीद से बोली, तो मैंने इस्बात में सर हिला दिया। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम दुआ करो। मेरे लहजे से इसे काफ़ी तसल्ली हुई थी और वो दोबारा से तस्बीह के दाने गिराने लगी। मेरे दिल को धड़का लगा था। बेचैनी थी जो कम होने ना आ रही थी। मैं कभी उठकर टहलना शुरू कर देता तो कभी दोबारा बेंच पर बैठ जाता। इमरजेंसी के कमरे में मेरे बेटे का ऑपरेशन जारी था। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। ये एक बड़ी सर्जरी थी जिसके इलाज के लिए मैंने बड़े जतन करके पैसा हासिल किया था। काश मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिल जाए। मैं दिल में कई बार सोच चुका था, हमारे आगे आने वाली जिंदगियां हमारे बच्चे की जिंदगी पर मोहित थी। सर्जरी कई घंटे जारी रही। भला आखिर डॉक्टर अपनी सब्ज टोपी उतारता इमरजेंसी के कमरे से बाहर निकला तो मैं और मेरी बीवी जल्दी से इसकी जानब बचे। मुझे बड़ा अफसोस है हम आपके बच्चे को नई जिंदगी ना दे सके। वो अफसोस से मेरे कंधे पर हाथ रखता मुझे तसल्ली देता जा चुका था। मैं खुद पर जबत करता साकत खड़ा रह गया। मुझे अपनी बीवी की दबी दबी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। वो मुंह पर दुपट्टे का पल्लू रखे अपनी चीखों को दबाने की कोशिश कर रही थी। मेरा नाम कयूम है। मैं एक ड्राइवर था। मेरे अब्बा एक बड़े बंगले में चौकीदारी का काम किया करते थे। अब्बा चाहते थे कि मैं कुछ पढ़ लिख जाऊं ताकि इनकी तरह मुझे यूं लोगों के घर की चौकीदारी न करना पड़े। मैं भी यही चाहता था। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो अब्बा की तबीयत खराब रहने लगी। वो काम के दौरान कमजोरी और नकाहत से बेहोश हो जाते। मालिक का कहना था कि तुम अपनी जगह अपने बेटे को भेज दिया करो। अब ये चौकीदारी करना तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अब्बा नहीं चाहते थे कि वो मुझे पढ़ाई छुड़वा कर काम पर लगा दे, मगर मालिक अब अब्बा को रखने के लिए तैयार ना था। वो अब्बा की जगह पर किसी को भी रख सकता था, मगर वो अब्बा के ख्याल की वजह से ही इनकी जगह इनके बेटे को नौकरी देना चाहता था ताकि अब्बा को माली मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैं भी अब्बा की हालत के पेश नज़र काम करने को तैयार था। अब्बा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। मुझे अब्बा की जगह नौकरी करते तकरीबन 1 साल हो गया था। तभी साहब को अपनी बेटी के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी। मुझे ड्राइविंग करनी तो ना आती थी, मगर मुझे ड्राइविंग करने का बहुत शौक था। साहब को जल्दी एक ड्राइवर मिल गया। उन्होंने इसे नौकरी पर रख लिया। मेरे अंदर ड्राइविंग सीखने का शौक पैदा हुआ। मैं फारग वक्त में इस ड्राइवर से गाड़ी को चलाने के बारे में पूछता रहता। मैंने इसको बता दिया था कि मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। इसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाने का वादा कर लिया और जल्दी अपने वादे पर पूरा उतरा। मैंने चंद महीनों में ही गाड़ी चलाना सीख लिया। इस बंगले में तो ड्राइवर की ज़रूरत ना थी, मगर मुझे जल्दी इससे भी बड़े बंगले में नौकरी मिल गई और मैं चौकीदारी की नौकरी छोड़कर ड्राइवरी करने लगा, जहाँ तनख्वाह भी अच्छी थी और सहूलियात भी ज़्यादा थी। मैं अब्बा से अपनी तालीम जारी रखने का वादा ना निभा सका। मेरी तालीम अधूरी रह गई, मगर मेरी तनख्वाह बढ़ गई थी। मैं नौकरी से आने के बाद रात गई किराए की गाड़ी चलाकर ज़्यादा पैसे भी कमा लिया करता था। अम्मा अब्बा को मेरी शादी की फ़िक्र लाहक हुई तो वो सरगर्म हो गए। ख़ानदान में मेरे बराबर की कोई लड़की मौजूद ना थी। कुछ उम्र में मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी तो कुछ बहुत छोटी, लिहाजा ख़ानदान से बाहर रिश्ते की तलाश शुरू हुई। ख़ानदान से बाहर लड़की ढूंढना जहाँ एक मुश्किल मरहला था, वहीं अम्मा अब्बा का दिल किसी भी गैर ख़ानदान के लिए राज़ी न होता। पूरे शहर की खाक छान लेने के बाद अम्मा अब्बा को मोहल्ले में ही रहने वाली खाला सलमा की बेटी इफ़त पसंद आई। इफ़त में वो सारी खूबियाँ मौजूद थी जो एक अच्छी बहू में होनी चाहिए। अम्मा अब्बा ने रिश्ता तय करने में देर न की और जल्दी शादी की तारीख तय कर दी और जो इफ़त रुखसत होकर मेरी ज़िंदगी में चली आई। इफ़त के आने से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली रौनमा हुई थी। वो एक सलीका शहार समझदार लड़की थी। ना तो इसकी ज़्यादा ख्वाहिशात थी, ना ही कोई हसरतें। इसने अम्मा अब्बा को आपते ही अपना गर्विदा बना लिया था। अम्मा अब्बा जैसी बहू सोच कर लाए थे वो वैसी ही निकली थी। मैं भी इसे देखता ही रह जाता था कि वो इतनी समझदारी की बातें करती कि मैं घंटों सुनता रहता। शायद वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए इसमें समझ और अकल भी ज़्यादा थी। मगर एक बात जिस पर मुझे हैरत थी वो ये कि इसका ईमान बहुत मजबूत था।
नमाज रोज़े की पाबंद तो वो थी ही, मगर इसके अलावा भी वो अपने रब से लो लगाए रखती। हमारा घराना ना ज़्यादा मजहबी घराना था, मैं भी 5 वक्त की नमाज ना पढ़ता और अक्सर नमाज पढ़ने में सुस्ती दिखा जाता। अम्मा अब्बा मुझे ताकीद करते कि मैं 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से मस्जिद में जाकर पढूं, मगर मुझसे बावजूद कोशिश की ये ना हो पाता। जब से इफ़त घर आई थी, आहिस्ता आहिस्ता इसको देखकर मैं खुद भी 5 वक्त की नमाज का आदी हो गया। इसने गैर महसूस तरीके से मुझे नमाज की तरफ ऐसा राग़िब किया कि अब मैं नमाज ना पढ़ता तो मुझे खुद बेचैनी होने लगती। मैं काम के दौरान भी अजान सुनते ही सारे काम छोड़कर नमाज के लिए उठ खड़ा होता। इतनी बड़ी तब्दीली सिर्फ इफ़त की बदौलत मुमकिन थी कि अल्लाह ने मुझे हदायत दी थी। मैं जिस बंगले में नौकरी करता था, वहाँ के साहब चाहते थे कि मैं इनके घर ही सर्वेंट क्वार्टर में काम कर लूँ और अपनी बीवी को भी वहीं ले आऊँ। मेरे वजूद से इनको काफ़ी ढहारस रहती, मगर मैं अम्मा अब्बा को इस उम्र में अकेला कैसे छोड़ सकता था। मैं इनकी अकलौती औलाद और बुढ़ापे का सहारा था। मेरे साहब का नाम मुस्तकीम था। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, मगर साहब के दोनों बेटे ही मुल्क से बाहर होते थे और यहाँ पर सिर्फ 1 बेटी इनके साथ रहती थी। साहब की बीवी की मौत से साहब बहुत अकेले पड़ गए, क्योंकि बेगम साहिबा की बीमारी के दौरान ही इनको अस्पताल ले जाता और वहीं ठहरता। लिहाजा साहब मुझसे काफ़ी करीब हो गए थे। वो मुझसे अपने दिल की बात भी कर लेते और दुख सुख भी बांट लेते। मैं इनकी बातें सुनकर इनको अपनी तरफ से तसल्ली दे देता और इनके बेटों के पास इतनी फुर्सत ना थी कि वो बाप को रोज़ाना फ़ोन कर ले। माँ के जनाजे पर भी वो रस्मन ही आए थे और स्वयं की रस्म अदा करके वापस सधार गए। साहब की बेटी की अपनी ही सरगर्मियाँ थी। वो अक्सर ही बन ठन कर घर से निकल जाती। मैं अम्मा अब्बा को अकेले छोड़कर अपनी बीवी को ले जाकर सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल नहीं होना चाहता था। पहले पहले तो मैं साहब को टालता रहा, मगर जब उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया तो मुझे इन्हें बताना पड़ा कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ और दरअसल अपने वालिदैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। साहब ये सुनकर खामोश हो गए, मगर कुछ देर बाद उन्होंने मुझे पेशकश की कि मैं चाहूँ तो अपने माँ बाप को भी साथ लेकर आ सकता हूँ। इनका सर्वेंट क्वार्टर पूरे का पूरा ही खाली था और वहाँ पर कोई आबाद नहीं था। वहाँ 2 कमरे थे, जिसमें एक कमरे में मेरे माँ बाप और एक में मैं अपनी बीवी समेत रह सकता था। मैं साहब की पेशकश सुनकर कुछ हैरान हुआ, क्योंकि वो मुझे इतनी बड़ी पेशकश दे रहे थे। मैंने अम्मा अब्बा से इस बारे में बात की तो अम्मा अब्बा भी राज़ी हो गए। अब्बा का काम तो वैसे ही कब का ख़त्म हो चुका था और जहाँ रहे या वहाँ बात तो एक ही थी। मैं अब्बा का घर किराए पर चढ़ाकर अपनी बीवी और अम्मा अब्बा समेत साहब के बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। वहाँ शिफ्ट होने के बाद मैं साहब जी के और भी करीब होता गया और जहाँ भी जाते मुझे ही साथ लेकर जाते और अगर घर में बीमार पड़ जाते तो मैं इनकी जिम्मेदारी के लिए वहाँ मौजूद रहता। मैं इनका सौदा सलफ भी ला दिया करता था। साहब जी मुझ पर काफ़ी एतबार करने लगे थे। एक दिन साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो घर से बाहर किसी काम के लिए ना निकले और बाहर के कामों के लिए उन्होंने मुझे अकेला ही भेज दिया। शाम को उन्होंने मुझे फ़ोन करके दवाइयाँ लाने का कहा तो मैं इनकी दवाइयाँ लेने चला गया। मैं जो ही इनको दवा देने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, मुझे साहब की बेटी की तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं आपको बता चुकी हूँ बाबा, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ हसन से, इसके अलावा मैं किसी और को सोच भी नहीं सकती। मगर रोज़ीना, वो हमारे दुश्मनों में शामिल है और मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम हमारे दुश्मन के बेटे से जाकर शादी करो। दुश्मन आपके हैं पापा, मेरे नहीं। वो अम्मा के रिश्तेदारों में से हैं और मैं आपकी ज़ाती दुश्मनी के पीछे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकती। वैसे भी आपसे इजाज़त कौन मांग रहा है? मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने का हक़ रखती हूँ। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं कर सकती। साहब जी ने आखिरी कोशिश की थी, मगर इनकी आवाज़ में मायूसी मैं पहले ही देख चुका था। आपने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया था, इसके बाद मुझसे उम्मीद ना रखें कि मैं आपकी बात मानकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। मुझे मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने से मत रोकें। खुशियों पर मेरा भी हक है। मैंने सारी ज़िंदगी तन्हाई बर्दाश्त की है। अम्मा की मौत के बाद मैं किस कदर अकेली हूँ, आपको इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा है? वो चीखती चलाती खड़खड़ करती तेज़ी से बाहर निकली तो मुझे बाहर खड़े देखकर चौंक गई और फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई, जबकि मैं कुछ उलझता हुआ दरवाज़ा खटखटा के साहब के कमरे के में दाखिल हो गया। साहब की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल कट कर रह गया। साहब, मैं आपकी दवाई लाया हूँ। मैंने इन्हें मुतवज्जो किया तो उन्होंने हाथ के इशारे से दवाइयाँ मेज़ पर रखने के लिए कहा और खुद दोनों हाथों से सर पकड़ कर बैठ गए। अल्लाह ने जल्द ही हम पर करम किया था। इफ़त की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी। वो हर वक्त टांगों और सर में दर्द की शिकायत करती। मैं इसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गया, हालांकि वो जाने को तैयार नहीं थी। वो यही समझ रही थी कि शायद मौसम की तब्दीली का असर है, मगर डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई, इसको सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन न होता कि मैं इतनी जल्दी इतने आला
عہدے پر فائز ہونے والا تھا، میں باپ بننے والا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں چیخ کر ساری دنیا کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی خوشخبری سے نوازا تھا، جبکہ عفت کچھ پریشان اور گھبرائی ہوئی سی تھی۔ شاید وہ اپنی طبیعت کے پیش نظر ڈر رہی تھی۔ میں جو کہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اماں ابا کے کوئی ایسے خاص رشتہ دار بھی نہ تھے جو میرے ہم عمر کزن میرے پاس ہوتے جن کے ساتھ میں بچپن سے کھیلتا، لہٰذا میں اکیلے ہی پلا بڑا تھا۔ میری محلے کے لڑکوں سے بھی کوئی زیادہ دوستی نہ تھی، اس لیے مجھے چھوٹے بچوں کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے محلے یا رشتہ داروں میں کوئی چھوٹا بچہ دیکھتا تو لپک کر گود میں اٹھا لیا کرتا تھا۔ اب میرا بچہ آنے والا تھا تو میں خوش کیوں نہ ہوتا۔ میں جلدی سے عفت کو گھر لے آیا اور راستے میں ہی مٹھائی کا پورا ٹوکرا بھی ساتھ لے آیا۔ میں نے اماں ابا کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ ان کے بیٹے کے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ گھر میں ننھی منھی کلکاریاں گونجنے والی تھی۔ ہمارے گھر میں تو ایسا سما تھا جیسے بچہ آنے کی خبر نہ ملی ہو بلکہ بچہ ہی آ گیا ہو۔ اماں ابا میرے ہاتھ میں مٹھائی کا پورا ٹوکرا دے کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشیاں تھیں، جبکہ میری دعا تھی کہ میری خوشیاں دائمی خوشیاں ثابت ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں صاحب جی کو یہ خوشخبری جلد از جلد سناؤں، لہٰذا میں مٹھائی کی پلیٹ بھر کر صاحب کے لیے بھی لے گیا۔ میں جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے بستر سے نیچے گرے پڑے تھے اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گیا، ان کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ان کو دو تین آوازیں دیں مگر انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے گھبراہٹ میں چوکیدار کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور صاحب کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور فوراً ان کو اسپتال لے پہنچا۔ میرے پاس صاحب کی بیٹی کا نمبر نہ تھا کہ جلدی میں صاحب کا موبائل اٹھا کر لانا بھی بھول گیا تھا۔ میں نے چوکیدار کو گھر دوڑایا کہ اگر صاحب کی بیٹی آئے تو اس کو فوراً اطلاع دے کہ اس کے والد اسپتال میں بیماری کی حالت میں موجود ہیں، جبکہ میں کمرے کے باہر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صاحب کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ وہ اکثر میرے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس آیا کرتے تھے، لہٰذا میں صاحب کو اسی اسپتال میں لے آیا تھا جہاں ان کی بیوی کا بھی علاج ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بیماری سے بخوبی آگاہ تھا، لہٰذا اس نے صاحب کا علاج شروع کر دیا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ یہاں پر صاحب کا کوئی اپنا موجود ہو۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں ان کے بچوں کے ساتھ کس طرح رابطہ کروں۔ صبح سے شام بیت گئی مگر صاحب کی بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ صاحب کے موبائل میں سے بھی اس کا نمبر نہ ملا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صاحب نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے بیٹوں اور بیٹی میں سے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا۔ وہ حیرانی سے بولا، میرا کسی سے رابطہ ہی نہ ہو سکا، میرے پاس کسی کا نمبر نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابھی کچھ دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کے دماغ پر شدید حملہ ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو ہوش آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ان کی دماغی سٹروک سے ان کی جسمانی صحت پر کس قدر اثر کیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ان کو کچھ دیر میں ہی ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر تسلی دے کر چلتا بنا۔ جب میں نے دوبارہ سے بینچ پر بیٹھ گیا، صاحب کو کچھ گھنٹوں میں ہوش آ گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے ہی بلایا۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو بستر پر پڑے انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک ہی دن میں ان کی حالت کتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر بے پناہ کمزوری تھی، جبکہ وہ اپنا دائیں ہاتھ ہلانے سے قاصر تھے۔ ان کا دایاں حصہ ایک طرح سے شل ہو چکا تھا، ان کا بازو بالکل مڑا ہوا تھا اور وہ بستر پر پڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ صاحب مجھے اپنے بچوں کا کوئی رابطہ نمبر دیں تاکہ میں ان کو فون کر کے بلا لوں۔ میں نے جاتے ہی صاحب سے کہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ ان میں سے کسی کو بھی میرے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تینوں ہی نافرمان اولادیں ہیں جو سب اپنی ماں پر گئے ہیں۔ جیسے ان کی ماں بے وفا تھی ویسے ہی وہ تینوں بھی بے وفا نکلے۔ میں نے اتنی محبت سے پال پوس کر ان کو جوان کیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ کل کو مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ صاحب نے پہلی بار مجھ سے اپنی بیوی کا ذکر کیا تھا۔ وہ مجھ سے کافی قریب تھے، اپنا دکھ درد بانٹتے رہتے تھے، مگر انہوں نے آج تک کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ صاحب کے حکم کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ میں صاحب کو بتائے بنا ان کے بیٹوں کو خبر کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باپ کی ایسی حالت کا سن کر لوٹ آئیں۔ صاحب جی تو اس وقت غصے اور دکھ میں تھے، اس لیے وہ ایسا کہہ رہے تھے، مگر ایک اولاد اپنے ماں باپ سے کیسے غافل ہو سکتی ہے؟ یہ بات مجھ سے ہضم نہ ہونے پا رہی تھی۔ میرا دل صاحب کے لیے ہمدردی سے لبریز تھا۔ تم ایک کام کرنا، میری طبیعت جیسے ہی بہتر ہو تم وکیل کو بلانا، میں اپنی جائیداد اور مکان کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب نے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فکر نہ کریں صاحب، آپ خود سارے معاملات طے کریں گے۔
बस एक बार आप ठीक होकर घर को चलें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इन्हें तसल्ली दी तो उन्होंने खामोशी से आंखें मूंद ली, मगर इनकी आंखों से टपकता आंसू मैं साफ देख सकता था। अल्लाह ने मुझे जल्द ही एक बेटे से नवाजा था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं हवाओं में उड़ रहा था। मैंने अस्पताल से ही फ़ोन करके अम्मा अब्बा को खुशखबरी सुना दी। अम्मा अब्बा भी कुछ ही देर में दौड़े हुए अस्पताल चले आए। हम सभी बहुत खुश थे। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया था। मेरी बीवी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। मैं चाहता था कि जल्दी से बड़ा हो ताकि मैं इसके साथ खेलूं कूदूं और इसको अपने कंधों पर बैठाकर सैर करूं। मगर मेरी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई। मेरा बेटा 2 साल का हो गया था कि वो अचानक खेलता हुआ गिर गया और बेहोश हो गया। मैं एकदम डर गया। मैंने फ़ौरन इसको लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टर ने इसका मुकम्मल मुआयना किया तो डॉक्टर ने रूह फरसा खबर सुना दी, तुम्हारे बेटे के दिल में सुराख है, इसकी सर्जरी करनी होगी। सर्जरी के अलावा और कोई इलाज मुमकिन नहीं। ताहम अभी इसको कुछ बड़ा हो लेने दो, तब तुम बाकायदगी से दवा इस्तेमाल करो। ये खबर सुनकर मैं सदमे से दो चार हो गया। मुझे यकीन नहीं होता था कि मेरा बेटा इस कदर बीमार था। इसके दिल में पैदाइशी सुराख था मगर हमें मालूम ही नहीं हुआ था। डॉक्टर ने हमें ढेरों दवाइयों के साथ रुखसत कर दिया और मैं बोझल दिल के साथ अपने बेटे को लिए अस्पताल से घर चला आया। मेरी ज़िंदगी का महवर मेरा बेटा ही था। मैं इसकी ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे अपने बेटे की बीमारी के बारे में साहब को इतला देने का मौका ही ना मिला। मैं इस कदर दुखी था कि 2 दिन तक अपने कमरे से ही ना निकला और अपने बच्चे को गोद में लिए बैठा रहा। साहब ने भी मुझे ना बुलाया। मैं अपने बच्चे से जुदा होने का सोच भी नहीं सकता था। मैं चाहता था कि किसी तरह अपना दिल निकाल कर अपने बच्चे को लगा दूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं ये काम सबसे पहले करता। तीसरे दिन मैं हिम्मत करके बाहर निकला ताकि साहब को जाकर अपने बच्चे की बीमारी के मुताल्लिक बता सकूं। मगर मुझे ये मौका ना मिल सका। साहब इस दुनिया में नहीं रहे। चौकीदार ने मुझे इतला दी तो मैं हैरान नज़रों से इसे देखने लगा। कल रात साहब की बेटी आई थी। वो साहब को अस्पताल लेकर गई थी। इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और अभी कुछ देर पहले इनके मरने की इतला आई है। मुझे यकीन नहीं होता कि साहब हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए थे। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। अब तो उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया था, अपने कमरे में ही रहते। इनकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी करके अब वो अपने बाप के जनाजे पर आई थी। साहब के बेटे भी जनाजे में शरीक थे। साहब की मैयत उठाने के बाद वो आपस में ज़मीन और जायदाद बांटने लगे। हम ये बंगला भी जल्द ही आकर बेच देंगे, तब तक तुम अपने रहने का कोई बंदोबस्त कर लो। साहब के बेटों ने हम सब मुलाजमों को कहा तो हम हैरान होकर इसे देखने लगे। मैं इतनी जल्दी अपना इंतज़ाम कहाँ करता। ऊपर से मेरा बेटा इस कदर बीमार था। इसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अगर साहब के मरते ही हमारा दाना पानी इस घर से उठ गया था। वैसे भी उन्होंने इस घर का क्या करना था। वो तो बहरौन मुल्क रहते थे। मैं यहाँ पर रुकूंगा कुछ अरसा तक। इस घर को मत बेचो। मैंने घर खाली करूँगा तो फिर इस मकान को बेच देंगे। साहब की बेटी बोली तो इस मेरे दिल को ढहारस हुई। इसके भाइयों ने भी रजामंदी दी। ठीक है, जब तक तुम चाहो रह सकती हो, हमें कोई इतराज़ नहीं। मैंने आस भरी नज़रों से साहब की बेटी की तरफ देखा था। इसे अपने साथ मुलाजमों की ज़रूरत तो पड़ेगी। वो हमें यहाँ रहने दे और हमारी नौकरियाँ ख़तरे में ना पड़ें। साहब की बेटी ने मुझे और चौकीदार को नौकरी से फारग ना किया था। हम अपनी ड्यूटी पर मामूर थे। मगर इसने हमें ख़ास हदायत दी थी कि अगर मेरा शोहर तुम्हें गेट पर नज़र आया तो इसको अंदर मत दाखिल होने देना। मैंने इससे अलादगी इख्तियार कर ली है। इसने चौकीदार को अपना हुक्म सुनाया और तनतनाती हुए अंदर दाखिल हुई। साहब ने इसे मना किया था कि वो हसन से शादी ना करे, मगर फिर भी वो इससे अपनी मर्जी से शादी रचाकर चली गई थी और अब जब वो खुद हामला थी तो अपने शोहर से अलादगी इख्तियार करके वापस आ गई थी। इन्हें अमीरजादों की ज़िंदगियों का भी कोई पता नहीं होता। ये अपनी मर्जी और ज़िद से काम सर अंजाम देकर फैसले करती फिरती हैं। मैंने अफसोस से सोचा और वापस अपने क्वार्टर की तरफ आ गया। मेरी वापसी ज़िंदगी लुट गई थी। एक तरफ अपने बच्चे की बीमारी का बेइंतहा दुख था, ऊपर से साहब जी की मौत का दुख लाहक हो गया। अगर साहब जिंदा होते तो मेरी कोई ना कोई मदद ज़रूर करते। अब मैं इनकी बेटी से जाते ही अपने पहले दिन कैसे मदद मांग लेता, जबकि अभी इसके बाप की मौत वाक़या हुई थी और इसके घर में वापस लौटी थी। मुझे उम्मीद थी कि वो 1 रुपया भी मेरे हाथ पे ना रखती और वैसे भी मुझे ख़ास पसंद ना करती थी। मेरे बेटे के मुतल्लिक डॉक्टर ने मुझे ख़ास हदायत दी थी कि इससे ज़्यादा खेलना कूदना मना था। इसका जिस्म थक जाता तो वो बेहोश हो जाता, लिहाजा हम इसकी बहुत हिफाजत करते। वो खुद भी बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो गया था। इसको स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन अभी इसको स्कूल में दाखिल करवाना मुनासिब ना था। अगर वो गिर जाता तो इसकी जिस्मानी सेहत मुतासर होती।
لہٰذا ہم نے اس کو گھر میں ہی رکھا تھا۔ میری بیوی اسے خود پڑھاتی اور اس کا شوق پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ اماں ابا الگ پریشان تھے کہ وہ اتنی بڑی بیماری اور دکھ سے ڈر کر بالکل ہی کمزور ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ علاج کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں اپنے بیٹے کی بیماری کے علاج کے لیے پیسوں کی طرف سے بھی بہت پریشان تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ تو مکان بیچ دے، اور ہم نے کرائے پر چڑھا رکھا تھا۔ اس کو بیچ کے جو پیسے ملیں گے تو اپنے بیٹے کے علاج پر لگا۔ میرا یہ ارادہ تو نہ تھا کہ وہ مکان بیچو، اس سے ماہانہ کچھ آمدنی وصول ہو رہی تھی۔ اگر میری نوکری چلی جاتی تو ہمارے تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جاتے۔ ایسی صورت میں اس مکان کا کرایہ ہی کام آتا، مگر میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہ تھا۔ کوشش تو کر رہا تھا کہ مجھے ادھار کی کچھ رقم مل جائے تو میں اپنے بیٹے کے علاج پر لگا لوں، مگر اس کا علاج کون سا سستا تھا؟ اس کی ایک سرجری کے لیے بھی لاکھوں روپے درکار تھے جو میرے پاس نہ تھے۔ کچھ جمع پونجی تو میرے پاس تھی، مگر وہ بہت ہی کم تھی جو اس کی سرجری پر کام نہ آ سکتی تھی، کیونکہ ابھی بھی اس کے مہینے کے کئی ہزاروں کی دوائیاں آ رہی تھی۔ جو پیسے جمع پونجی کے پیسوں سے خرچ ہو رہے تھے۔ بابا اٹھے، میرے بیٹے نے مجھے پکارا تو میں نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ میں ابھی اسے کچھ دیر پہلے ہی سلا کے سلایا تھا۔ وہ بستر سے نیچے گرا پڑا تھا۔ میں ایک دم اٹھا اور اس کو فوراً گود میں اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ پاپا میری طبیعت، وہ بول بھی نہ پایا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور چیخ کر اپنی بیوی کو بلایا۔ وہ فوراً بھاگ کر آئی۔ کیا ہوا؟ دیکھو اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میں اس کو صاحب کی گاڑی میں لے کر جا رہا ہوں، تم جلدی میرے ساتھ چلو۔ میری بیوی نے بھاگ کر اس کی فائل اٹھائی اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ میں اماں ابا کو بتا کر فوراً ہی اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو داخل کر لیا تھا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ تو دوائیوں بھی پوری لے رہا تھا اور نہ ہم نے اسے بھاگنے دوڑنے دیا، پھر اس کی طبیعت کس طرح بگڑ گئی؟ آپ کے بیٹے کی سرجری ہونا بہت ضروری ہے، اس کی طبیعت کافی خراب ہے، بہتر ہے آپ اس کی سرجری کروا لیں، ورنہ اس کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں چونک گیا، مگر اتنی جلدی میرے پاس پیسے نہ تھے۔ ڈاکٹر صاحب کتنا خرچہ آئے گا؟ کم از کم بھی 5-10 لاکھ روپے لگیں گے۔ ڈاکٹر کا جواب سن کر میں چونک گیا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے نہ تھے، میرے پاس 1-2 لاکھ ہی تھے جس کا کام ہونا ممکن نہ تھا۔ مکان بھی اتنی جلدی نہ بک سکتا تھا، میں کیا کرتا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کی تیاری کریں، میں پیسوں کا انتظام کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر کو کہہ کر اسپتال سے نکل پڑا۔ میں نے گھر آ کر اماں ابا کو اس کی حالت کے پیش نظر بتایا تو ابا نے مجھے پہلے مکان بیچنے کا ہی کہا۔ اتنی جلدی کیسے بکے گا؟ میں کچھ اور انتظام کرتا ہوں، میں میڈم سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کچھ مدد کر سکے۔ میں میڈم کے پاس جا پہنچا۔ اگر صاحب ہوتے تو مجھے ان سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ خود ہی پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتے۔ میں سوچتا ہوا میڈم کے گھر جا پہنچا۔ کیا بات ہے، مجھے بازار جانا تھا اور تم کہاں غائب ہو؟ اس نے آتے ہی مجھے ڈانٹ دیا۔ میرا بچہ بہت بیمار ہے، وہ اسپتال میں داخل ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہوں تو مجھے ادھار دے دیں، میں واپس کر دوں گا۔ میں نے اس کو کہا تو اس نے برا سا منہ بنا کے مجھے دیکھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں، تم 5 لاکھ مجھ سے ایسے مانگ رہے ہو جیسے 5 روپے کی بات کر رہے ہو۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں خود اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر آئی بیٹھی ہوں، تمہیں تو معلوم ہی ہے ساری جائیداد میں سے حصہ بائی لے کر چل دیے۔ میں ایک گھر ہی بچا ہے جو میں نے مجبوری میں ان کی منتیں کر کے انہیں بیچنے سے روکا ہے، ورنہ وہ کب کا یہ گھر بھی بیچ دیتے۔ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تھوڑی بہت بچت کے پیسے میرے پاس پڑے ہیں، ان سے گزارا کر رہی ہوں، میں تمہیں کہاں سے پیسے دے سکتی ہوں؟ میڈم نے مجھے اپنی پوری داستان کہہ سنائی تو میں چپ چاپ سر جھکائے واپس پلٹنے لگا، مگر پیچھے سے مجھے میڈم کی چیخوں کی آواز سنائی تو فوراً پلٹا اور پیٹ پکڑے صوفے پر بیٹھی رہی تھی۔ جلدی گاڑی نکالو، مجھے اسپتال جانا ہوگا۔ میں اس کو لے کر فوری اسپتال پہنچا اور میں اسے اسی اسپتال لے آیا جہاں میرا بچہ داخل تھا۔ یہ وہی اسپتال تھا جہاں پر صاحب جی نے اپنا دم توڑا تھا۔ میں اسپتال میں سر جھکائے پریشان بیٹھا تھا، ابھی تک امید کا کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ میری واحد امید میڈم ہی تھی، مگر اس نے بھی مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے پاس پیسے ہوتے بھی تو وہ کیوں دیتی؟ وہ صاحب جی کی بیٹی تھی، مگر وہ بالکل بھی صاحب جی پر نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی وہ خود ایسی حالت میں تھی کہ وہ اس وقت دوسروں کی مدد کرنے کا سوچتی یا اپنے آپ کو سنبھالتی۔ میڈم کے ہاں بیٹا ہوا ہے، میڈم کی ملازمہ نے آ کر مجھے بتایا تو مجھے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی۔ میڈم کے بیٹا ہونے سے مجھے کیا سروکار تھا؟ مجھے تو اپنے بیٹے کی جان بچانے کی فکر تھی۔ اچھی بات ہے، میں نے سرسری سا انداز اپنایا اور دوبارہ سر
ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی دائیں طرف ایک اجنبی سی آواز سنائی دی تو میں سر اٹھا کر فوراً دائیں طرف دیکھا۔ کوئی شخص تھا جو میرے ہی بینچ کے دوسرے کونے پر پاؤں پہ پاؤں جمائے، بینچ سے ٹیک لگائے بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے اس کی حلیے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملوث شخص شکل سے ہی کسی امیر گھرانے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، اس سے تمہیں سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تم اپنے لیے مجھے فرشتہ سمجھ سکتی ہو، کیونکہ میں تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دینے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا اور فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعی مجھے میرے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دیں گے؟ میں نے خوشی سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں کیوں نہیں، 5 لاکھ تو کیا، میں تمہیں 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں، کیونکہ آپریشن کے بعد بھی تو اس کی علاج کی ضرورت پڑے گی، باقی کا پیسہ اس وقت کام آئے گا، میں آپ کی ایک ایک پائی لٹا دوں گی۔ میں نے جذبات میں بھاری آواز میں کہا، میرا لہجہ بھینگ چکا تھا۔ ارے نہیں نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، میں تم سے پیسے واپس نہیں مانگوں گا، اس نے نرم آواز میں کہا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، اب میری اتنی مدد کیوں کریں گے؟ بالآخر میرے لبوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو کب سے میرے دل میں مچل رہا تھا۔ میں تمہاری مدد اس لیے کروں گا کیونکہ اس کے بدلے تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے مطلب کی بات کی تو میں چونک گیا۔ کیسا کام؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہاری میڈم کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، مجھے بس وہ بچہ لا دو، میں تمہیں 10 لاکھ نقد اسی وقت دے کر جاؤں گا۔ بالآخر اس نے اپنی بات کہی تو میں چونک گیا اور حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پر آپ کون ہیں؟ میں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ میں حسن ہوں، اپنے بچے کا باپ، مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ میں اپنا بچہ اس عورت کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑ سکتا جو خود نشے کی عادی ہے، جسے خود اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں آتا۔ وہ میرا بچہ کیسے سنبھالے گی؟ تم اپنے بچے کی زندگی بچا سکتی ہو، ساتھ میں مجھے بھی موقع دے سکتی ہو کہ میں اپنے بچے کی زندگی سنوار سکوں، مگر یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں ایک ماں سے اس کا بچہ کیسے چھین سکتا ہوں؟ میں سوچ و بچار میں مبتلا تھا۔ زیادہ مت سوچو، اپنے بچے کی زندگی کے بچانے کے بارے میں سوچو۔ ویسے بھی تم بچہ چرا کر اس کی زندگی بچا رہے ہو، اس کی زندگی ضائع نہیں کر رہے ہو، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوگا۔ وہ مجھے منانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، جبکہ میں حیران پریشان تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں وہ بچہ اٹھا کر صاحب کو کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کی محبت کے سامنے ہار گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی آنکھوں سے بھری آنسوؤں کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی امیدوں کا سہارا بن گیا تھا۔ میرا بچہ ہم 4 لوگوں کی مسکراہٹ کا ضمانت تھا۔ میں اسے کیسے جانے دیتا؟ میں نے وہی کیا جو ایک مجبور باپ کر سکتا تھا۔ میں نے میڈم کا بچہ اٹھا کر اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ میڈم کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ میں آسانی سے بچے کے پاس جا سکتا تھا۔ گھر سے کوئی بھی سامان منگوانا ہوتا تو میں میڈم کے کمرے میں دینے جاتا۔ میڈم باتھ روم گئی ہوئی تھی تو میں نے بچہ اٹھا کر باپ کے حوالے کر دیا۔ یہ کام میرے لیے کچھ اتنا مشکل ثابت نہ ہوا تھا۔ بچے کا باپ فوراً ہی بچے کو لے کر اسپتال سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسپتال میں چیخو پکار مچ گئی۔ میڈم کا بچہ اسپتال سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسپتال کا عملہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ پولیس کو بلا لیا گیا تھا۔ میرے بچے کو کس نے چرایا؟ مجھے بتاؤ، میرے بچے کو کس نے چرایا؟ وہ غم کی شدت سے بے حال تھے۔ میں جانتا تھا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا تھا، مگر میں کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میڈم کی چیخیں مجھ سے برداشت نہ ہوئی تو میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے بیٹے کا آپریشن شروع ہو گیا تھا۔ میں اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں سجدے میں گرا پڑا تھا، یا خدا میرے بچے کو بچا لے۔ پولیس اسپتال میں پھر کر تفتیش کر رہی تھی، مگر چونکہ میرے بچے کا آپریشن جاری تھا، لہٰذا کوئی بھی میرے پاس نہ آیا اور مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کیا۔ میڈم کے بچے کا سراغ جلد مل گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ بچہ باپ کے پاس ہے، وہ باپ ہی اس کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہم باپ سے جو بچہ لا کر آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، آپ کو عدالت جانا ہوگا۔ پولیس نے میڈم کو صاف بتا دیا تھا، مگر وہ بڑے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ میڈم کے پاس اب بچہ ہی کیا تھا۔ میڈم کے بھائی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایسے میں میڈم کے لیے بچہ حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے بچے کے آپریشن کو کئی گھنٹے گزر چکے تھے، ابھی تک ڈاکٹر نے اس کی خیریت سے باخبر نہ کیا تھا۔ میں اس وقت اسپتال کے باہر بینچ پر ہی پریشان حال میں بیٹھا تھا۔ تبھی میڈم گھر جانے کے لیے نکلی تو میرے پاس رک گئی۔ میں نے سنا تمہارے بچے کا آپریشن جاری ہے۔ اس نے میری طرف دیکھے بنا پوچھا تو میں بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کو کیا جواب دیتا؟ میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی۔ تمہارے پاس آپریشن کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟
اس کا سوال سن کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میرے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کچھ لمحے میرے چہرے کو تکتی رہی، جبکہ میں نے سر اٹھا جھکا لیا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ سرجری کامیاب نہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے 48 گھنٹوں بعد میرے بیٹے کی موت کی خبر سنا دی تھی۔ میں غم سے نڈال تھا۔ میرا دل چاہتا میں اپنے آپ کو بھی ختم کر لوں، مگر میں اماں ابا اور اپنی بیوی کا سوچتا تو حوصلہ کرتا۔ میری بیوی کا الگ رو رو کے برا حال تھا۔ میں اپنے بچے کا جنازہ لے کر ابا کے گھر آ گیا تھا، جو کہ کرائے پر دیا ہوا تھا۔ میں نے 1 ہفتے پہلے ہی خالی کروا دیا تھا، کیونکہ میں اس مکان کو بیچ کر اپنے بیٹے کی سرجری کے لیے پیسے لگانا چاہتا تھا، مگر مکان بیچنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ میں اپنا سارا سامان بھی میڈم کے گھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ میں ان کے سرونٹ کوارٹر سے کچھ بھی اٹھا کر نہ لایا۔ وہیں میرے بچے کے کپڑے، کھلونے اور ہر چیز موجود تھی۔ جب بچہ نہ رہا تو مجھے ان چیزوں کا کیا کرنا تھا؟ میں واپس مڑ کر ان کے گھر نہ گیا اور ابا کے گھر رہنے لگے۔ ہم سب کی خوشیاں ہم سے روٹ گئی تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی بچے کے غم سے نکل نہیں پا رہا تھا، مگر زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ کرنا ضروری تھا۔ ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے۔ وہ تو جنت کا پھول تھا، واپس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ اماں ابا مجھے تسلی دیتے اور ہماری پریشانی کم کرنے کی کوشش کرتے۔ اس آدمی نے جو مجھے رقم دی تھی، اس میں سے باقی پیسوں کی میں نے ایک ٹیکسی خرید لی۔ میں وہ ٹیکسی چلانے لگا۔ اس سے ہماری گزر بسر ہونے لگی۔ ایک دن میں اسپتال کے باہر سواری کے انتظار میں کھڑا تھا، تبھی ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ اس نے مجھے نالا اسٹاپ میں چلنے کا کہا تو میں نے گاڑی چلا دی۔ راستے میں اس عورت نے مجھے گاڑی روکنے کے لیے کہا، آپ گاڑی جہاں روکے، میں ذرا کھانا لے آؤں۔ وہ بولی تو میں نے گاڑی روک دی اور وہ اپنا بچہ گاڑی میں ہی چھوڑ کر کھانا لینے چلی گئی، مگر کافی دیر بعد بھی اس کی واپسی نہ ہوئی تو میں چونک گیا۔ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میں ہوٹل کے اندر تک اس کی تلاش میں گیا، مگر وہ وہاں ہوتی تو مجھے دکھائی دیتی۔ وہ دوسرے دروازے سے کب کی نکل کے جا چکی تھی۔ مجبوراً میں ٹیکسی چلاتا ہوا گھر لے آیا اور بچہ نکال کر بیگم کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی، کوئی عورت ٹیکسی میں اپنا بچہ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں نے بیوی کو اطلاع دی تو وہ چونک گئی۔ اس نے فوراً بچے کی چادر کھول کر دیکھا تو ایک دم پیچھے ہٹی۔ میری بھی جان نکلنے لگی۔ اس بچے نے ہمارے بچے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو ایسے ہی چھوٹے کپڑے اس کے بھی تھے۔ ہم اپنے بچے کا سارا سامان میڈم کے گھر چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اس کے تن پر وہی کپڑے تھے جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو وہ پہنتا تھا۔ میری بیگم نے اب اس کے تمام پرانے کپڑے سنبھال کر اسی میڈم کے سرونٹ کوارٹر میں رکھے تھے اور اس کی کوئی بھی چیز کسی کو نہ دی تھی۔ اس کی موت کے بعد ہم لوگ واپس پلٹ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کپڑے تو میرے بیٹے کے ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں اپنا بیٹا واپس لوٹا دیا ہے؟ میری بیوی کی آنکھیں جھگمگانے لگی تو میں نے حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے پولیس موجود تھی۔ تم ہسپتال سے بچے کو چرا کر لائے ہو؟ پولیس نے اندر داخل ہو کر مجھے گربیان سے پکڑ لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بچہ کیوں چراؤں گا؟ تبھی مجھے پولیس کے پیچھے وہی عورت دکھائی دی جو ٹیکسی میں سوار تھی۔ یہی میرا بچہ ہے۔ اس نے لپک کر اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ یہ آدمی میرا بچہ چرا کر لایا ہے۔ میں نے اس کو اسپتال میں اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نے مجھے بے ہوشی کی دوا پلائی اور میرا بچہ اٹھا کر لے آیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ خود میری ٹیکسی میں بچہ چھوڑ کر گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں اپنا بچہ چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ وہ پولیس کے سامنے صاف مکر گئی اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پولیس مجھے گربیان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ میری بیوی اور اماں ابا بھی کمرے سے نکل کر میرے پیچھے بھاگے تھے۔ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں میرے بیٹے کو؟ ابا نے پولیس والے کی منت کر کے اسے روکا۔ او بابا جی، بچہ چرایا ہے اسپتال سے تمہارے بیٹے نے، پولیس کا ایک آدمی تنزیہ بولا تھا۔ نہیں ابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے ابا کو صفائی دینے کی کوشش کی۔ تھانے دار صاحب، میں اپنے بچے کی ایسی تربیت نہیں کی کہ یہ ایسا کچھ جرم کرے۔ ابا میری صفائی پر بولے تھے، مگر آپ کے بیٹے نے تو میرا بچہ بھی اسپتال سے چرایا تھا اور اس کے بدلے 10 لاکھ روپے کی رقم نقد حاصل کی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی میرے صاحب کی بیٹی بولی تو میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اماں ابا بھی چونک گئے۔ تم کون ہو بیٹی؟ اماں آگے بڑھ کر بولی تو وہ میرے سامنے آ کر سینے پر ہاتھ لپیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا بیٹا مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ میں کون ہوں؟ جس تھالی میں کھایا اسے میں چھید کیا، نمک کھا کر بھی نمک حرامی کی، میرا ہی بچہ چرا کر بیچ دیا۔ وہ طنز پہ طنز مار رہی تھی، جبکہ میں شرمندگی سے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہ تھا۔ میں بھلا اماں ابا کے سامنے کیا جواب دیتا؟
یہ کیا بات کر رہی ہے؟ ابا نے مجھ سے پوچھا، یہ عورت بھی تم پر بچہ چوری کرنے کا الزام لگا رہی ہے؟ ابا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس عورت کا بچہ نہیں چرایا۔ یہ عورت خود ہی ٹیکسی میں بچہ رکھ کر گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ اچھا، اور میرے بچے کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم نے میرا بچہ نہ چرایا تھا؟ میڈم بولی تو مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں اس قدر شرمندہ تھا کہ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ ہاں، میں نے میڈم کا بچہ چرایا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے میڈم کا بچہ چرا کر 10 لاکھ میں ان کے ہی شوہر کو بھیج دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے۔ میں نے کہا تو اماں ابا حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، جبکہ میری بیوی عفت کے چہرے پر بھی بے یقینی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے کی جان بچی بھی نہ، مگر آپ نے اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے کسی اور کے بچے کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی۔ میری بیوی کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ مگر میں نے بچہ کسی اور کو نہیں دیا، اس کے باپ کو ہی دیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بچے کو پالے، اس کی پرورش کرے۔ پھر بھی اتنے چھوٹے بچے کو ماں سے جدا کرنا نہ صرف ماں کے ساتھ بلکہ بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمارے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ میری بیوی کو میری اس حرکت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم اپنے منہ سے مان چکے ہو کہ تم نے بچہ چرایا تھا، تو پھر یہ بچہ بھی تم نے ہی چرایا ہوگا۔ سپاہی بولا تھا۔ نہیں انسپکٹر، یہ بچہ اس نے نہیں چرایا۔ یہ بچہ عورت واقعی ٹیکسی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میڈم نے سچ بتایا۔ دراصل میں اسے سچ اگلوانے اور اس کا جرم قبول کرنے کے لیے ہی یہ سب کیا تھا۔ یہ میری ملازمہ ہے اور یہ بچہ اسی ملازمہ کا ہے۔ اس شخص نے میرا بچہ چرایا تھا، مگر میرے پاس نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی گواہ۔ میرے شوہر نے مجھے بچے کی شکل تک نہ دیکھنے دی، کیونکہ وہ بہت اثر و رسوخ والا ہے۔ میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے کمرے سے بچہ کون چرا سکتا ہے، لیکن میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھے۔ اس لیے میں نے یہ سب کیا تاکہ یہ اپنے جرم کی سزا پا سکے۔ میں اپنے شوہر کو تو اس کی جرم کی سزا نہیں دلوا سکتی، مگر اس شخص کو دلوا سکتی ہوں۔ آخر اس نے ہی میرا بچہ اٹھا کر اس تک پہنچایا تھا، ورنہ میں اسے اپنے کمرے میں داخل بھی نہ ہونے دیتی۔ آپ اسے گرفتار کر لیں اور سخت سے سخت سزا دیں۔ اس نے ایک ماں کو اس بچے سے جدا کیا۔ میڈم بولی تو پولیس مجھے گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ